السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم مریم نواز صاحبہ کی جو 26 تاریخ کو پیشی ہے نیب میں بلایا گیا ہے اس پر بات کریں گے، اور جو کل ان کی طرف سے اعلان ہوا اور ورکرز کو دعوت دی گئی کہ آپ سب بھی میرے ساتھ چلیں، تو 26 مارچ کو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیب جب جائیں گی مریم نواز صاحبہ، وہاں پر ان کی پیشی ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ ایک تو ہم یہ بات کریں گے، دوسرا ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت کس طرح سے تفریق کر رہی ہے اور ڈسکرمنیٹری پالیسیز کو لے کر چل رہی ہے، اور وفاق کی اپروچ اور سوچ کچھ اور ہے، اور وہاں پر ایک ذہن کا استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر لگ رہا ہے کہ بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے، ذہن استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب پنجاب میں ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اپنی تقاریر میں ہمیشہ کی طرح وہ کل بھی گرجیں، لیکن کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور برسنے کے لیے یقیناً پی ایم ایل این کو ان کے اتحادیوں کے ساتھ کی ضرورت تھی، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی میں بھی اراکین ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، سو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ بہت ضروری تھا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی احتجاج بہت سے لوگ کر چکے ہیں، احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا، اور احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا وہ 125 روز کا تھا۔ اگر اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہوا تو پھر پی ڈی ایم اپنے احتجاج سے کیسے کوئی فائدہ حاصل کر سکے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سن 2014 کے اپنے احتجاج کے دوران ان کے ایم این ایز نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے، اس وقت سردار ایاز صادق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، ان استعفوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور پھر بعد میں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اسمبلیز میں آ گئے۔ اچھا، اب یہاں پر سچویشن کیا ہونی تھی کہ اگر صرف احتجاج ہونا تھا تو احتجاج تو پھر وہ ایک امتحان ہونا تھا، ٹیسٹ ہونا تھا آپ کی پیشنس کا، کہ آپ کتنی دیر تک اس احتجاج کو لے کر چل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ، اور خاص طور پہ آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کہ حکومت کی چھٹی ہو، حکومت کو گھر بھیجا جائے، عمران خان استعفیٰ دیں، تو یہ تو نہ نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دیا، اور اگر اسی طرح سے آ کر آپ احتجاج کریں گے اور عمران خان صاحب سے مطالبہ کریں گے استعفے کا، تو استعفیٰ تو وہ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے اسمبلیوں سے استعفے دیں، اور نہ صرف یہ کہ استعفے دیں بلکہ پھر اس پہ ڈٹے بھی رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرح کے استعفے نہیں کہ جو استعفے بھی دیے ایکسیپٹ نہیں ہوئے، اور پھر جتنا عرصہ اسمبلیوں میں نہیں جاتے رہے کہ جی ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ ساری مراد جو ہیں، وہ تنخواہ جو ہے وہ بھی لی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی طرف سے۔ تو پی ڈی ایم اگر استعفیٰ دے تو وہ ایسا استعفیٰ ہو کہ جس پہ پھر وہ ڈٹے بھی رہیں اور وہاں ان نشستوں پہ دوبارہ سے انتخابات کروانے پڑیں۔ لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی دیگر اور جماعتوں کا جو فیصلہ تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ فیصلہ تھا، پی ایم ایل این کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ استعفے دیے جائیں، چونکہ ساتھ نہیں دیا تو پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کل خوب گرجیں، اور پہلے بھی اسی طرح سے ہوتا آیا ہے، جب بھی تقریر کرتی ہیں گرجتی ہیں، لیکن وہ گرجنے والے برستے نہیں ہیں، اتنے ایفیکٹو نہیں ہوتے ہیں جب ان کے پاس اس طرح سے اتحادیوں کا ساتھ نہ ہو، جیسا کہ مریم نواز صاحبہ کو، پاکستان مسلم نواز کو، ان کے اتحادیوں کا ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک اور جھگڑا یہ بھی ہے کہ یہ طے پایا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں سپورٹ کریں گی یوسف رضا گیلانی صاحب کو، اور پھر اختلاف تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو لے کر، اور اس پر پھر کمیٹی بنائی گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جے یو آئی ایف سے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، اور وہ دونوں ہی ہار گئے، چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی ہار گئی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور ساتھ میں ڈپٹی چیئرمین کی بھی۔ اور وہیں پر اسی میٹنگ میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے چیئر کی تھی، اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پاکستان مسلم نواز سے ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر ایگری نہیں کر رہی، اس لیے ایگری نہیں کر رہی کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے جو دو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں فار اپوزیشن لیڈر ان سینٹ، اعظم نذیر تارڑ صاحب پر ہمیں اعتراض ہے، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو قصوروار تھے، ذمہ دار تھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے لیے، اس واقعے کے لیے، اس دہشت گردی کی کارروائی میں، جو جس کو وہ کہتے ہیں جی جو معاون تھے، ان کے وکیل تھے،
یا جن کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ان کے وکیل تھے، تو ہمیں یہ اعتراض ہے اعظم نذیر تارڑ کو لے کے۔ سعدیہ عباسی پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی ایک دوسرا جھگڑا ہے۔ آتے ہیں اب اپنے اوریجنل جو پوائنٹ ہے ہمارا جو اصل، وہ یہ ہے کہ جب 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ نے پیش ہونا ہے، تو ان کے پیش ہونے پر ورکرز بھی وہاں پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی پی ڈی ایم بھی وہاں پر موجود ہوگی، تو یقیناً ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا اس دن نیب پر، اور جو سیکیورٹی ادارے وہاں پر ہوں گے، بالخصوص جو پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہوں گے، ان پر ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک صرف پریشر ہی بلڈ نہیں ہوگا، اس دن کی کارروائی کو غیر مؤثر ثابت کرنے کے لیے، یا اس دن کچھ ہی نہ ہو، مریم نواز صاحبہ سے جو بھی کوئی سوال جواب پوچھے جائیں ان کے وہ جواب دے کر واپس آ جائیں، تو اس کے لیے پھر ایک ایسا ماحول باہر بنایا جائے گا کہ جس میں کہیں سے بھی کچھ ایسا کیا جائے گا کہ جی پولیس کی پھر کوئی جوابی کارروائی ہو، اور وہاں پر وہی ہم دیکھیں جو پچھلے سال ہم نے اگست میں دیکھا تھا، اور وہاں پر باہر جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، اور ایک جو ہے وہ ڈرامائی سین تھا باہر۔ تو وہ دوبارہ سے دہرانا چاہتی ہے پی ڈی ایم، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اپنے ورکرز کو بلایا گیا ہے۔ ورنہ اگر صرف کارروائی کو دیکھا جائے تو کارروائی کے لیے تو مریم نواز صاحبہ اکیلی بھی چلی جائیں، ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جانے کی صرف یہ سب کرنے کی وجہ یہی ہے ٹو پٹ دا پریشر آن نیب اینڈ لا انفورسرز، کہ وہاں پر کوئی ایسا کچھ ہو کہ جس سے پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو یہ ایک ایج مل جائے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور پھر ورکرز نے ریاکٹ کیا۔ یہ تو بات ہوگی جی مریم نواز صاحبہ کی کہ اس دن کیا ہوگا۔ اس دن ڈیفینیٹلی باہر ایک ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہوگی اس دن ہنگامہ آرائی آن دا بیسس آف دا پاسٹ ایکسپیرینس جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی کچھ بات کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی ناسمجھی کی۔ مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کل اسد عمر صاحب کو لیا، اور اسد عمر صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال پوچھا کہ جی ایک طرف یہ کیا منطق ہے کہ ایک طرف آپ نے 300 لوگوں کی شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے آؤٹ ڈور میں، کہ آپ باہر آؤٹ ڈور میں ارینج کر سکتے ہیں 300 لوگوں کی تک کی شادی کا ارینجمنٹ، اور وہیں پر ایک وقت میں یعنی کہ اگر کرسیاں رکھی جائیں اور ایک ہی وقت میں فاصلے پہ بھی رکھی جائیں تو 30 لوگ ایک ریسٹورنٹ کی آؤٹ ڈور سیٹنگ میں جا کر بیٹھیں گے۔ تو آپ نے جہاں پر شادی بیاہ کی تقریبات کی اجازت دی ہے، وہاں پر آپ ریسٹورنٹس کی بھی جو اجازت ہے وہ بھی دے دیں کہ وہ بھی آؤٹ ڈور اپنے کسٹمرز کو بٹھائیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ریسٹورنٹس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا لگتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ این سی او سی نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ آؤٹ ڈور سیٹنگ ریسٹورنٹس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ پروونشل گورنمنٹس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور پروونشل گورنمنٹ کے جس میں پنجاب گورنمنٹ نے جب میں نے جا کر ملاقات بھی کی ڈی سی صاحب سے، تو ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو، یا اس سے پہلے کمشنر صاحب تھے تو کمشنر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی یہ تو این سی او سی کے فیصلے ہیں، ہم اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یا آپ کسی منسٹر کو بھی جا کر ملیں تو سارا ملبہ جو ہے وہ این سی او سی پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی جو کرا رہی ہے این سی او سی کرا رہی ہے۔ جس طرح تھا نا کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، اسی طرح یہ کہ جو بھی کرا رہا ہے وہ این سی او سی والے ہی کروا رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اسد عمر صاحب کے اس بیان نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ این سی او سی کے اپنے یہ فیصلے، یہ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے یہ فیصلے ہیں، اور یہ ان کی ناقص حکمت عملی ہے، اور ان کا یہ فلاپ پلان ہے، اور ان کی یہ ناسمجھی ہے کہ جس کے نتیجے میں پنجاب بھر میں ریسٹورنٹس متاثر ہو رہے ہیں، بے شمار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور لوگ ایسی سچویشن میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ان کے پاس کچھ جیب میں ہے نہیں کہ اپنے گھر کے مکانات کے کرائے جمع کروا سکیں، بجلی کے بل جمع کروا سکیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن، کوئی ریلیف نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ سراسر قصور جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، پنجاب گورنمنٹ میں جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود ہیں ان کا ہے، ان کی ناقص حکمت عملی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اسد عمر صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ این سی او سی کا نہیں ہے، یہ گورنمنٹس کے، پروونشل گورنمنٹس کے اپنے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کا اپنا ہے۔ اور پھر آگے فردر ڈاؤن دا روڈ جب مالک صاحب نے یہی یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھا جو صوبائی وزیر صحت ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے آگے سے ایسا جواز پیش کیا جو سن کر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیسے کیسے لوگ منسٹریز کو چلا رہے ہیں۔ مطلب آپ کو ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، آپ کو ایک کوئی معاملہ کیسے چلتا ہے اس کی نالج ہی نہیں ہے، تو پھر یو آر دا رانگ پرسن، دا رانگ پوزیشن۔ آپ کو تو یہ صحت کے شعبے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، لیکن جب ظاہری بات ہے یہ کووڈ کو لے کر کاروبار پہ کوئی پابندیاں لگائی جائیں گی تو اس میں آپ کا بھی رول ہے ایک۔ اور یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں جی شادی بیاہ کی جہاں پر اجازت دی گئی ہے وہاں پر اگر مالک صاحب سجیسٹ کر رہے تھے کہ جی 15 لوگ یا 20 لوگ ایک وقت میں ایک ریسٹورنٹ میں آؤٹ ڈور میں بیٹھے ہوں
تو اس میں کیا حاجی تو کہتی ہیں جی کیا وہ 20 لوگوں سے ان کے لیے وہ وائبل ہوگا، کیا وہ اس میں سے کچھ کما سکیں گے؟ تو اس میں یاسمین راشد صاحبہ کو یہی نہیں سمجھ ہے کہ 20 لوگ ہی کیا مطلب اوپننگ سے لے کے کلوزنگ تک نہیں بیٹھیں گے، ایک وقت میں 20 لوگ ہوں گے، وہ پھر وقفے سے آئیں گے اور آؤٹ ڈور میں بیٹھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ریلیف تو دینا ہے۔ آپ نے باقی تمام شعبوں کو ریلیف دے دیا، لیکن جب بھی آپ نے ہتھوڑا چلانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہتھوڑا ریسٹورنٹس پر اور ریسٹورنٹ انڈسٹری پہ چلاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ یہ ناقص حکمت عملی تو ہے ہی، پر ظلم ہے، معاشی قتل ہے، اور سیدھا ریسٹورنٹس کے ساتھ لگتا ہے کہ کوئی ان کی بنتی نہیں ہے، لگتی ہے کوئی پرانا سکور ہے جو سیٹل کرنا ہے، اور دوسری طرف لگتا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات کی اس لیے اجازت دی جا رہی ہے کہ کوئی پاورفل لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی فیملیز کی، ان کے اپنوں کی کوئی شادی بیاہ کی تقریبات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ سو اگر اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ چلتی رہے گی تو پھر پنجاب میں جو لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کو نااہل یا نالائق کہتے ہیں وہ پھر کہتے رہیں گے، اور ان کے جو یہ کئی بھی باتیں ہیں اس کو پھر ایک ایک کر کے سب تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں عملاً وہ یہی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی، آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ کو ابھی بڑا وقت چاہیے، اور جتنا وقت آپ کو مزید چاہیے شاید وہ اس حکومت کے 5 سال میں بھی پورا نہ ہو سکے، تو آپ لوگ مس فٹ ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو جی آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔